السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ؟ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ میں آج آپ لوگوں کو ایک بادشاہ اور ایک فقیر کا قصہ سنانے جا رہا ہوں۔ ایک بادشاہ اپنی رائے سے بڑا خوش تھا، تو اس نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ اپنی رائے کو آج شام کا کھانا کھلایا جائے۔ تو اس کے مشیر نے بھی اسے مشورہ دیا کہ بادشاہ سلامت ایسا ہی ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے پورے شہر میں دعوت عام دی اور ہر گھر میں ہر جگہ پر لوگوں کو مدعو کیا کہ آج رات کا کھانا جو ہے بادشاہ سلامت کی طرف سے ہے، لہٰذا آپ سب کو محل میں آنا ہوگا۔ سارا کرنے کے بعد وہی مشیر ایک فقیر کے پاس پہنچے جو ایک جھونپڑی میں رہتا تھا۔ اس سے کہا کہ بادشاہ سلامت نے آج رات کا کھانا سب کو کھلانا ہے، تو آپ بھی ضرور تشریف لائیے گا۔ تو فقیر نے کہا کہ وہ بڑے لوگوں کی محفل ہوگی، اس میں ہم جیسے فقیروں کا کیا کام، لہٰذا میں نہیں آؤں گا۔ تو جب مشیر نے یہ سنا اور واپس آ کے سب نے اپنے حال حوال بتائے، تو ایک مشیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت ہمارے محل سے تھوڑا دور ایک جھونپڑی ہے جہاں پر ایک فقیر رہتا ہے۔ اس فقیر کو جب دعوت دی گئی تو اس نے کہا کہ میں نہیں آ سکتا، کیونکہ وہ بڑے لوگوں کی محفل ہوگی، تو اس میں مجھ جیسے فقیر کا کیا کام، تو لہٰذا اس نے آنے سے انکار کر دیا۔ تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ میں خود اس فقیر کو دعوت دینے کے لیے جاؤں گا۔ تو بادشاہ اپنا رستے سامان لیا اور پالکی میں بیٹھا، اور بیٹھنے کے بعد تو اس فقیر کی جھونپڑی کے پاس پہنچا۔ جیسے ہی وہاں پر پہنچا اور کہنے لگا ادب سے کہ بابا جی، میں نے سبھی پورے شہر کو دعوت عام دی ہے، لہٰذا میں نہیں چاہتا کہ آپ اس دعوت سے محروم رہیں۔ چونکہ سب لوگ آ رہے ہیں تو میرا ذاتی خیال، میرا دل یہ کہتا ہے کہ میں آپ کو بھی وہاں پر مدعو کروں۔ تو فقیر پہلے تو مانا نہ، لیکن پھر بعد میں مان گیا اور کہنے لگا بادشاہ سلامت، میری کچھ شرطیں ہیں، اگر آپ ان کو پورا کریں گے تو میں ضرور آؤں گا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ ہاں جی بتائیں آپ کی کیا شرطیں ہیں۔ تو اس فقیر نے کہا کہ میں بادشاہ سلامت، پہلی میری شرط یہ ہے کہ میں آؤں گا ضرور، مگر جہاں میرا دل کرے گا میں وہیں پر بیٹھوں گا۔ بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، آپ دوسری شرط بولیں۔ اس نے کہا کہ میں جو کھاؤں گا مجھے کھانے دینا، مجھے کھانے سے روکنا نہیں ہے۔ بادشاہ سلامت نے کہا ہمیں یہ بھی منظور ہے، اب ضرور آئیں گے۔ تو اس نے کہا نہیں، میری ابھی ایک اور شرط ہے۔ بادشاہ سلامت نے کہا کہ وہ کیا شرط ہے؟ اس نے کہا کہ میں جو چاہوں گا وہ کروں گا اور آپ مجھے اس سے منع نہیں کریں گے۔ تو بادشاہ سلامت نے یہ بھی مان لیا کہ چلے ٹھیک ہے، ہم آپ کی یہ بھی شرط مانتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہی رات ہوئی تو سب لوگ محل میں اکٹھے ہو گئے، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ فقیر بھی آ گیا۔ جیسے ہی وہ آیا تو سب لوگوں نے اسے دیکھا، تو جہاں پر دوسرے لوگوں نے جوتے اتارے تھے فقیر وہیں پر ہی بیٹھ گیا۔ تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ ایسا نہ کریں، آپ آئیں آگے بیٹھیں۔ تو اس نے کہا بادشاہ سلامت، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ میرا جہاں دل چاہے گا میں وہیں بیٹھوں گا اور آپ اسے منع نہیں کریں گے۔ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، تو میں یہیں پر ہی بیٹھنا چاہتا ہوں۔ تو وہ جوتوں پر ہی بیٹھ گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد لوگوں کے لیے کھانا کھولا گیا، تو سبھی لوگوں نے پیٹ بھر کے مرغا، بکرا، بڑا گوشت، یعنی جو بھی بادشاہ سلامت نے پکایا تھا وہ سب کھانا شروع ہو گئے۔ اور فقیر نے کیا کیا، اپنی وہ تھیلی میں سے خشک روٹی نکالی اور پانی میں بھگو کر کھانے لگا۔ بادشاہ سلامت نے کہا کہ ایسا نہ کرے، ہم نے طرح طرح کے کھانے آپ لوگوں کے لیے ہی بنائے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں نے عرض کی تھی کہ میں جو چاہوں وہ کھا سکتا ہوں، تو آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، میں اسی وعدے کے مطابق کھا رہا ہوں، لہٰذا مجھے کھانے دیا جائے۔ بادشاہ خاموش ہو گیا۔ اب جب سب لوگ کھانا کھا چکے اور جانے لگے تو فقیر نے اعلان کیا کہ رکو، میری بات سنو۔
تو سب لوگ رک گئے، اور جیسے ہی رکے تو فقیر نے کہا کہ ایک چولہا لایا جائے۔ وہ چولہا آ گیا، پھر اس کے اندر آگ جلائی۔ جلانے کے بعد فقیر نے کہا ایک توا بھی لے کے آؤ۔ وہ توا لے کے آئے، اس کو آگ کے اوپر رکھ، جیسے ہی توا رکھا تھوڑی ہی دیر میں وہ خشک ہو گیا، سرخ ہو گیا، آگ سے گرم ہو گیا۔ تو فقیر اٹھا اور اس توے کے اوپر بیٹھ گیا۔ جیسے ہی وہ بیٹھا تو اسے کچھ نہ ہوا، آگ نے جلایا نہیں۔ اور پھر فرمایا کہ ہر بندہ جس نے مرغا، بیف، مٹن جو بھی کھایا ہے وہ آ کر باری باری اس توے کے اوپر بیٹھے اور اپنا حساب دے۔ لیکن کوئی شخص اس توے پہ بیٹھنے کو تیار نہ تھا۔ تو فقیر نے کہا کہ دیکھو، میں نے خشک روٹی کھائی اور اس کا حساب دیا، اور مجھے دنیا کی آگ نے اس کو جلایا نہیں۔ تم لوگوں نے اتنا اچھا کھانا کھایا، ذرا یہ سوچو کہ دوزخ کی آگ تم لوگوں کا کیا حال کرے گی۔ دنیا کی آگ سے تو ڈرتے ہو، مگر دوزخ کی آگ سے کیوں نہیں ڈرتے ہو؟ تو معزز سامعین، اس کا یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اچھائی اختیار کرنی چاہیے، نیکی کرنی چاہیے، اور گناہوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ گناہ جو ہے وہ باقی رہتا ہے اور وہ دوزخ میں لے جانے والا عمل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔